بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے براق۔ انسانی تاریخ کی سب سے تیز رفتاری کیا ہو سکتی ہے؟ آج سے 1400 سال قبل ایسی بھی سواری موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی مانند تھی۔ براق کی خصوصیات کیا تھیں اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہوا؟ یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ واقعہ معراج کی تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ہاتھوں سے مختلف معجزات ظاہر کیے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ کو معلوم تھا کہ امتی محمد چاند پر قدم رکھے گی۔ تمام انبیاء کرام کے معجزات ایک طرف اور حضور کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ واقعہ معراج ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے نبی کی عمر 52 سال تھی اور یہ 27 رجب کے شب کا واقعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند کی بیداری کیفیت میں تھا جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا۔ اس نے میرا سینہ چیرا، پھر میرے دل کو نکال کر اسے غسل دیا اور پھر اسے دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی، اس کا رنگ سفید تھا، اس کو براق کہا جاتا تھا۔ پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ روایت ہے کہ حضور براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے، پھر براق سے نیچے اترے اور اس کی لگام کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام نے اپنی لگام باندھی تھی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے اندر چلے گئے اور مسجد اقصیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور تمام پیدا ہونے والے انبیاء کرام موجود تھے، لہٰذا حضور وہاں تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت کی اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ دوبارہ براق پر سوار ہو کر چلے گئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی تھی وہ انتہائی سفید، چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ اس کی رفتار بجلی کی مانند ہے۔ علماء کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اللہ نے حضور کی سواری کے لیے براق کو ہی کیوں انتخاب کیا، جبکہ وہ اس بات پر قادر ہیں کہ بغیر کسی سواری کے آپ کو سفر کے تمام مراحل کرا دیتا۔ کچھ علماء براق کو جنتی جانور قرار دیتے ہیں جو معراج کی رات کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اس زمین پر آیا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق حضور کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخص تجھ پر سوار نہیں ہوا، لہٰذا جب تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ خوشی سے ناچنے لگا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ براق کا چہرہ انسانی چہرے کی مانند ہے اور انسان کی طرف سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ واقعہ معراج اللہ کا ایک معجزہ تھا جس کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر معراج سے سفر کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو وہ وقت بالکل نہیں گزرا تھا اور آپ نے کئی سالوں کا سفر چند لمحات میں ہی طے کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔